ان پر کیا فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، ان پر کیا فرض ہے وہ اہل سیاست جانے. ہمارا پیغام میں محبت، وہ سیاست والے اپنا فرض خود جانے. ہمارا کام ہے پیغام میں محبت دور تک پہنچے. جب حالات آتے ہیں وہ جو تلاوت 3 پارے 2 پارے 1 پارے کرتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، دعائیں تلاوت کرتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، وہ نیوز چینل میں گھس جاتے ہیں، اخبارات میں گھس جاتے ہیں. سنا کہ وہ نیٹ پر یا جو بھی ہوتا ہے موبائل، اس میں بھی تازہ خبر اخبار کی آتی ہے، اس میں گھس جاتے ہیں. ایک اللہ والے خانہ کعبہ غلاف پکڑ کے رو رہے تھے، تو کر ساری خبروں سے بے خبر، تو کر ساری خبروں سے بے خبر، الہی بچ رہا ہوں ایک خبردار تیرا، اپنی خبر نہیں. اب ہم جب سنیں گے تو ہمارے منہ سے پیارے بھائیوں اور دوستوں، میری بہو بیٹیوں، گالیاں نکلیں گی، بہتان نکلے گا، غیبت نکلے گی، بدگمانی حرام ہوگا، ہمارے وقت ضائع ہوں گے. ہم کچھ نہیں کر سکتے، دعا مانگ سکتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اپنے ملک کے لیے دعائیں کرے اور مسلسل کرے اپنی زندگی میں کچھ فائدہ ضرور دیکھے گا. میرا آپ کا کام ہے اللہ کی رحمت پہ نظر رکھ کر پاکستان کی حفاظت، اسلام کی حفاظت ہے. یہاں جتنے مدارس، تبلیغی جماعت کا کام جتنا ہے، اصلاحی بیانات، درس قرآن، درس حدیث، جماعتوں کی گشت اور جماعتوں کی جماعتیں اتنے طلباء، اتنے علماء. اور پھر تاریخ دیکھ لو، آپ عرب کے بزرگوں سے پوچھ لو کہ زیادہ کام دین کا یہاں ہے پاکستان میں، اور اس میں بھی زیادہ کام کراچی میں ہے. اب میں اخبار پڑھتا ہوں، نہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سیاست پر بات کرنے کی اجازت دی ہے. میں صرف اپنے دوستوں سے اور اپنی بہو بیٹیوں سے جو سن رہی ہیں گھروں میں، اور دوست جو سن رہے ہیں، اگر آپ کو میرے پر اعتماد ہے اور مجھ سے اصلاحی تعلق ہے، اور شیخ العرب والعجم کا مال جو ہمارے اکابر ثلاثہ دیوبند، تو بھائی ہمارے یہاں تو اجازت نہیں ہے، مجھے بھی اجازت نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے یہ لوگ اس میں نہیں ہیں. لیکن یہ اب کیا ہوا؟ ٹیلی فون، میسج، گالیاں، برا بھلا کہنا، کچھ نہیں ہوگا. دعا مانگیں گے، اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دیں. اے اللہ سورہ روم کی تفسیر ہم نے دیکھی کہ خشکی اور تری میں جو بھی ہو رہا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اے اللہ میرے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ عالم اسلام کو اللہ والی قیادت نصیب فرما، پاکستان کو اللہ والی قیادت نصیب فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما. اللہ جی اپنی رحمت سے تمام یہود و نصارہ، ہنود، یہ ہندو، دہریے، ملک توڑنے کی سازش کرنے والے، زبان پر آپس میں لڑانے والے، ملک کے دشمن، اسلام کے دشمن، یہود و نصارہ، دہشت گرد، ملک کو توڑنے کی سازشیں کرنے والے، اے اللہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، صحابہ رضوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی برکت سے، امت کے ہر نباز یعنی اللہ والوں کی برکت سے، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مرشدی دامت برکاتہم کے صدقے ان سب کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ جی سب کی فیصلہ ہدایت کا کر دے. اے اللہ اگر ہدایت مقدر میں نہیں تو اپنے قدرت قاہرہ کے ڈنڈے سے انہیں پاش پاش فرما، ان کی سازشوں کو ان پر الٹ دے. یا اللہ اپنی عذاب کا کتا ان پہ مسلط فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری بحریہ ہو یا بری ہو یا فضائیہ ہو ان کو اور طاقت عطا فرما. اللہ پاکستان کی طرف جب میلی آنکھ اٹھائے اس کی آنکھیں پھوڑ ڈال. پہلے ہدایت مانگتے ہیں. یہ جو مسلمان بے عقل پاکستان کے لیے بکواس کرتے ہیں، ان کو فلسطین بھیجو پہلے تاکہ پتہ چلے، برما بھیجو تو پتہ چلے، کشمیر بھیجو تو پتہ چلے، ہندوستان بھیجو تو پتہ چلے، یوگنڈا بھیجو تو پتہ چلے، ساؤتھ افریقہ بھیجو تو پتہ چلے، موزمبک، ہاں جی بتا رہا ہوں آپ کو، موزمبک بھیجو تو پتہ چلے، زیمبیا بھیجو تو پتہ چلے. ساری معیشت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے وہاں زیادہ تر. اب جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہولڈ کرتے جا رہے ہیں، ہر کچھ عرصے کے بعد ہنگامے کرا دیتے ہیں، مسلمانوں کو شہید کر دیتے ہیں، ان کا لوٹ مار، ان کی فیکٹریاں تباہ کر دیتے ہیں، شو روم جلا دیتے ہیں ان کے. یہ اب ہمارے ملک میں جیسے بھی حالات ہیں، اللہ نے کروڑوں سے اچھا رکھا ہے ہم سب کو، لیکن جو بیوقوف ہیں وہ اللہ سے محبت کا سمجھ میں نہیں آتا.
میرا آپ کا کام، اگر آپ کو حضرت والا کے سلسلے سے اور بزرگان دین اور قرآن پاک حدیث پاک کی نصیحتیں اور گناہ سے مجھے تو بچنا ہے، آپ کو بھی بچنا ہے، تو اس طرف سے آنکھیں بند کر لیں. یہ ہمیں کچھ نہیں دیں گے، ہمیں کچھ نہیں دیں گے. یہ مالک خوش ہوں گے کہ میرا بندہ اپنے ملک کے لیے بھیک مانگ رہا ہے اور سب کی ہدایت کا مانگ رہا ہے. پہلے اپنی ہدایت. یہود و نصارہ تک کے لیے حضرت دعا کرتے تھے، ہندوؤں کے لیے حضرت دعا کرتے تھے کہ اللہ ہدایت دے، کلمہ عطا فرما. اور پھر چاہے یہود و نصارہ ہوں وہ چپ چاپ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ملک کو آسان نوالا سمجھ کے اس طرح کرنا اور سازشیں، ملک کو توڑنے کی سازشیں. اے اللہ، ہزاروں بہو بیٹیوں کی عزتیں لوٹنے کے بعد، ہزاروں خون کی ندیاں بہنے کے بعد آپ نے ہمیں کلمے کے بنیاد پر یہ ملک دیا ہے. اگرچہ ہم نے قدر نہیں کی اے اللہ، لیکن معاف فرما. آئندہ ہماری نسلیں آئیں گی، ان کا کیا حال ہوگا اگر ہم نے دعائیں نہیں مانگی، خود نیک نہیں بنے تو. اور کسی کی طرف سے جو ہے ان کے برائیوں کو نیکیوں کے طرف لے جانا اور ان کے بارے میں ایسا معاملہ محبت کا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ایسی محبت نہ ہو تو کتنا خطرناک بات ہے. بس یہ بات کرتا ہوں، دوبارہ بھی کروں گا، پھر عرض کرتا ہوں کہ بھائیوں اور دوستوں، ہمارا یہ کام نہیں ہے. ہمارے لیے قرآن پاک تدبر سے پڑھنا، آسان ترجمہ شیخ الاسلام دامت برکاتہ سے پڑھنا کہ اللہ نے 30 پاروں کے ختم میں ہم سے کیا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں، اللہ نے غیبت کے بارے میں کیا فرمایا، بدگمانی تجسس ٹول لگانے کے بارے میں کیا فرمایا. بس اس کی فکر کریں. ہماری بہو بیٹیاں، آپ لوگوں کا بھی کچھ بہو بیٹیوں کا معاملہ ایسا ہے کہ خبروں کی فکر رکھتی ہیں. پاکستان کا کیا ہوگا جس نے دیا ہے وہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ملک کے لیے ہمیں خوب دعائیں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنا قرب خاص عطا فرمائے، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرمائے. رات بھی اس پر بیان کیا ہوا تھا کہ یہ بھی خون تمنا ہے کہ حالات حاضرہ کے پیچھے نہ پڑنا، غیبتیں نہ کرنا، بہتان نہ لگانا، گالی نہ دینا. کوئی ہمارے دماغ میں ہمیں اچھا لگ گیا تو نعوذ باللہ دین سے بھی آگے ان کو موقع دے دیا، اپنے والدین سے بھی بڑھ کر موقع دے دیا ان کا. تو اس لیے دوبارہ بھی یہی کہتا ہوں کہ جتنا ہم اس میں ٹائم ضائع کریں اتنا ہم اللہ سے دعا کریں، گڑ گڑا کر دعا کریں، رونے والی شکل بنا کر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. ہمارا مرنا جینا یہیں پر ہے. اس وجہ سے جتنا دعا کریں گے اللہ بھی خوش ہوں گے. اور ادعونی استجب لکم بتا رہا ہے کہ ہر دعا اللہ قبول فرماتے رہیں گے. اپنی کمزوری، بشری کمزوری کو نہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو دیکھیں جو بڑے بڑوں کا دل بدلنے پر قدرت رکھتے ہیں. اس لیے جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھنا ہے تو وہاں سکون کی جگہ چاہیے، ملک سکون والا چاہیے. تو پاکستان کتنا زیادہ دین کے کام اللہ یہاں اپنی رحمت سے لے رہے ہیں، کتنے بڑے مدارس، کتنا بڑا تبلیغ کا کام. آزادی کتنی ہے،